Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL Season 11. اور سیزن 11 میں جو پشاور زلمی کی انبیٹن سٹریک ہے وہ شاندار طریقے سے جاری ہے. کل ہونے والے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ایک ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد شکست دی اور اپنی پلے آفز میں پہنچنے کی جو چانسز ہیں اس کو 99% تک لے گئے ہیں. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. بالکل صحیح کہا ہے کہ زلمی جو ہے وہ کافی امپریسو رہی تمام شعبوں میں اس گیم کے، اور اوور آل اب تک بڑی شاندار پرفارمنس جاری ہے. آج ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 11 میں ڈبل ہیڈر ہے اور آج جو مقابلہ ہے وہ راول پنڈی اور حیدرآباد کے درمیان ہے. آج کا پہلا میچ جس میں حیدرآباد نے ٹاس جیتا ہے اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. کچھ دیر بعد یہ میچ شروع ہو جائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ میں جو آج کا دوسرا میچ ہے وہ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہے. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل، باسط علی اور کامران اکمل. شاہد ہاشمی صاحب اویلیبل نہیں ہیں ہمارے ساتھ، اپنی کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے. تو شروع کرتے ہیں. باسط بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے پشاور زلمی پرفارم کر رہا ہے، جو ان کی ایک انبیٹن سٹریک چل رہی ہے، سمپلی امیزنگ. زبردست ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ٹاپ 4 میں پہنچنے کے راستے بالکل کلیئر ہے. اگر اس حالت میں بھی زلمی نہ پہنچے تو اگلے سال اپنی ٹیم کو بند کر دینا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. پاکستان ٹیم کو یہ ضرورت ہے. صحیح بات ہے. وہ بابر اعظم اینڈ کمپنی جو بھی گیمبل کر رہی ہے وہ پے کر رہا ہے. آپ دیکھیں افتخار کو پہلا میچ نہیں کھلایا تھا اور کامران نے بات بھی کری دیا افتخار کیوں نہیں ہے ٹیم میں، تو میں نے کہا تھا بریسٹ ویل کی وجہ سے شاید، کیونکہ وہ بالنگ بھی کر لیتا ہے. کراچی میں جیسے آئے افتخار پرفارم کر رہا ہے. بابر اعظم جو گیمبل کر رہا ہے، چاہے ناہید رانا پہلا میچ نہیں کھلا، آیا اس نے بالکل سب کو اڑا دیا. ہر چیز صحیح جا رہی ہے. حارث بھی رنز کر رہا ہے، سمد نے رنز کرے 2 میچوں میں، وہ فرحان بچہ ہے فرحان یوسف، اس نے اچھے 30 رن کرے. تو بریسویل بھی نیچے سے رن کرتا ہے. یہ ہم لیک کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں. بالکل کانفیڈنس لیول جو ہے نا، کانفیڈنس آپ جیتتے ہیں تو کانفیڈنس لیول آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ بہترین ٹیم بنی ہوئی ہے اس وقت، اور اس کو ہرانے کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ ایکسٹراڈنری کرنا پڑے گا. ملتان سلطانی اور یہ لاہور میں یہ ان کی بالنگ ایکسپوز ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کامران، آپ کی پرانی ٹیم اتنا اچھا کر رہی ہے، اچھا تو لگ ہی رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. کپتانی بابر کی بہت اچھی جا رہی ہے، خود ان کی پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے. اوور آل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت زبردست. کیپٹنسی بھی اچھی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک بڑا ایج تھا نہیں ادھر آنے کا، اور اس کو بڑا اچھا یوٹیلائز بھی کیا، جو شرفی اسلام بھی تھا اس کو بھی. اور دیکھیں اس بار ٹیم میں نے پہلے ہی کہا تھا جیسے بنی ہوئی ہے، جیسے بیٹنگ آرڈر ہے، پھر بالنگ جیسے ہے، اس میں ساری چیزیں نا بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہیں. کیپٹنسی آپ دیکھ لیں، بابر کی اپنی فارم دیکھ لیں، ٹیم کی وننگ سٹریک دیکھ لیں آپ، کہ فرسٹ ٹائم 10 سیزن کے بعد کوئی پشاور زلمی کنٹینیو میچز جیتا ہے. نہیں تو سٹارٹنگ کے میچز 2-3 بڑے مشکل ہوتے تھے. تو بڑی اچھی پرفارمنس ہے پشاور زلمی کی، ٹاپ کلاس پرفارمنس. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب فائنل تک کوئی ٹیم زلمی سے جیت سکے. باسط بھائی نے بالکل سیکھا، ایک ٹیم لگ رہی ہے ملتان سلطان، وہ ضرور اسٹرانگلی کم بیک کریں گے جب دوبارہ پشاور زلمی کا میچ ہوگا. باقی ٹیمیں تو بالکل قریب نہیں لگی پشاور زلمی، اپنی پرفارمنس، اپنے گیم اویئرنیس کی وجہ سے، باڈی لینگویج کی وجہ سے، فارم کی وجہ سے. مینڈس دیکھیں، مینڈس نہیں ہے تو بابر نہیں ہے تو مینڈس. پھر سمت نے جیسے پرفارمنس دکھائی، سفیان جیسے بالنگ کر رہا ہے، انبلیویبل ردم آیا ہوا، آؤٹ کر کے دے رہا کروشل ٹائم پہ آ کے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. پھر افتخار کا یوٹیلائز کرنا بڑا زبردست، اور ویسے ہی وہ آؤٹ کر کے بھی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو پرفارمنس پشاور زلمی دے رہا ہے کلیئرلی ٹاپ آف دا ٹیبل. 13 پوائنٹس ہیں، 2.404 یہ ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ملتان سلطان ہے 0.5، 8 پوائنٹس کے ساتھ نیٹ رن ریٹ 0.5 کا. اسلام آباد یونائٹڈ تیسرے نمبر پہ، کراچی کنگز چوتھے نمبر پہ. اور یہ جو آج میچ ہوگا ان دونوں کا وہ اسی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اس وقت جو میچ اب تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اس میں 6 نمبر کی ٹیم اور 8ویں نمبر کی ٹیم کا مقابلہ ہے، جس میں اب یہ حیدرآباد نے کافی امپروو بھی کیا ہے. اس پہ آتے ہیں. اوور آل پوائنٹس ٹیبل کی سچویشن کو دیکھ کے باسط بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2 جو ٹاپ پر ہے نا، ملتان اور زلمی کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. باقی اسلام آباد کے کراچی کنگ جو اپنا کوئٹہ اور
حیدرآباد, لاہور قلندر, ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا کون پہنچے گا. کیونکہ اسلام آباد اگر آج جیتتا ہے تو کراچی کو پرابلم ہوتی ہے, کراچی جیتتا ہے تو اسلام آباد کو فائدہ صرف ایک بارش والے پوائنٹ کا ہوگا. باقی میرا خیال ہے کہ آج ڈیسائیڈ کرے گا ٹورنامنٹ آگے کی سچویشن کے کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور جہاں تک آپ کراچی ہارتا بھی ہے تو میرے خیال ہے نمبر 4 پہ ہی رہے گا, یا بہت زیادہ مارجن سے ہار جائے تو ایوریج بہت نیچے چلا جائے گا. ادروائز ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تیسرے اور چوتھے پہ. ہاں وہ ابھی اس میچ سے بھی پتہ چلے گا نا, کیونکہ وہ آج تو انڈا ٹوٹے گا. اگر پنڈی کا انڈا ٹوٹتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حیدرآباد جیتتا ہے تو پھر وہ اوپر آ جائے گا نا, اس کے 6 پوائنٹس ہو جائیں گے نا. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جب پشاور اور ملتان کا میچ ہوگا تو ان کا دوسرا میچ نہیں ہوگا, یہ ایک گروپ میں نہیں ہے تو الگ الگ. ہاں اب تو پلے آف میں ہی ہوگا جب ہوگا. وہی ٹیم ایک ہے, ہرا سکتی ہے, وہ بھی ان کو الگ کرنا پڑے گا. اور پشاور زلمی بولنگ جیسے ہے, مجھے ٹھیک ہے باسط کو کھلایا, نیا لڑکا, ڈومیسٹک میں اچھا کیا, موقع دیا, لیکن مجھے یہ حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ نے شاہ نواز دھانی کو لیا ہوا ہے, خرم شہزاد کو لیا ہوا ہے, کاشف علی کو لیا ہوا ہے. یہ تینوں فاسٹ بولر انٹرنیشنل کھیلے ہوئے ہیں. اگر نہید نہیں ہے, دونوں فاسٹ بولرز گئے ہیں, تو ان کو موقع پہلے دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہونا تھا. کیونکہ آنے والی کرکٹ یہ بچہ نیا ہے, آپ ان دھانی کو کھلاتے کانفیڈنس ملنا تھا, یا خرم شہزاد کو کھلاتے تو تھوڑا بولنگ میں تھوڑی اور جان ہوتی. ٹھیک ہے 3 آؤٹ کر گئے ہیں, لیکن میرے خیال سے اب کتنی کی دیر وہاں پہ آپ کو ایسے بندوں کو جو ایک ہنگر نظر آ رہی ہے, ان کو ایک اپرچونٹی کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں, پورا سال وہ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, تو ایسے جب موقع آتا ہے تو نہیں موقع ملتا, تو وہ ذرا میرے لیے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ پروسیس کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. فرنچائز کرکٹ کو تھوڑا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نجیب, سب سے بڑی بات ہے ونس نہیں کھیلا. ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی جگہ بنے گی شریف النام شریف الاسلام جب وہ کھیلے تو شاید آج ونس کھیلے, اس کے بعد بھی وہ نہیں کھیلا, انہوں نے ہارڈی کے ساتھ وہ چلے گئے. تو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اب جب جیت رہے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی نا. بیٹنگ آرڈر کا مسئلہ ہے, ونس ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. حارث جب حارث رن کر رہا ہے نا تو پھر حارث اوپر سے اتنا زبردست سٹارٹ دے رہا ہے, بابر آؤٹ کلاس فارم میں ہے, پرفارمنس دے رہا ہے, مینڈس پہلے 3 نمبر تو آپ ہلا ہی نہیں سکتے. ہاں ہلانے والے ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, تو وہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, تو وہ مڈل میں لا کے وہ کمبینیشن خراب ہوگا. ونس کی اپنی فارم وہ نہیں, وہ ایک کھیلتا ہوا اچھا نہیں لگے گا, وہ مومنٹم نہیں بن سکے گا جو پاور پلے میں وہ کھیلتا ہے. لیٹس سی اس پہ وہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. ابھی تو وہی والی بات ہے کہ ابھی جیت رہے ہیں تو کوئی چیز اب ایکسپیریمنٹ کریں گے وہ, کیونکہ محمد اکرم جس ٹائپ کا بندہ ہے نا وہ کھلائے گا مجھے لگتا ہے. بالکل, لیکن کل کی ہار کوئٹہ کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث بن گئی, اور جس میں سعود شکیل کا ماننا تھا کہ ہم اس لیے ہار رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے, وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم بار بار ریپیٹ کرے جا رہے ہیں کہ ہم مڈل میں اتنی زیادہ وکٹیں کھو دیتے ہیں کہ پھر ہم خود ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس ٹائم پہ کس طرح سے کھیلا جائے. تو وہ ایک چیز چلی آ رہی ہے, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, کہیں اتنی زیادہ چیزوں میں ٹیکٹکس میں گھس جاتے ہیں کہ ہم کرکٹ کی بیسک سے ہٹ جاتے ہیں. جس میچ میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے تھوڑی سی زیادہ چینجز کر دیے جبکہ ہم پچھلا میچ جیتے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آگے والے میچوں میں اس کو بہتر کر سکیں. بھائی غلطیاں ہو رہی ہیں, چینجز زیادہ ہیں, تو آبویسلی اب مجھے سمجھ نہیں آتا, پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں باسط بھائی کہ یو ڈونٹ فکس سم تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن. جب آپ کی اوپننگ پارٹنرشپ اچھی تھی, صحیح شروع میں اس سے آغاز ہوا, تو یہ سعود شکیل اور شامل والا پارٹنرشپ کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی. اب کل انہوں نے احسان علی کو کھلا دیا. اس کا جواب یہ ٹاٹا بیس لیفٹ رائٹ کمبینیشن کرا, اور نمبر 3 پہ کون آیا, رائلی. آؤٹ کون ہوا تھا, احسان. تو بھیجتے پھر رائٹ ہینڈ ہے. اور جو ابھی آپ نے انٹرویو دکھایا اس میں تو اپنا سعود نے ساری چیز بتا دی ہے کہ نہ میری سنی جا رہی ہے نہ ہیڈ کوچ کی سنی جا رہی ہے, کہ ہم اتنی چینج کر دیتے ہیں, مومنٹم بھی چینج خراب ہو جاتا ہے. یہ تو بہت مطلب آنکھیں کھولنے والی بات بول دی اس نے. جو سمجھتا ہے کرکٹ کو, اس کا مطلب ہے سعود کے مطلب کی ٹیم نہیں بن رہی ہے, سعود کے مطلب کا مطلب بیٹنگ آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے. تو اگر کپتان فرنچائز کی کرکٹ کا یہ انٹرویو دے رہا ہے تو سم تھنگ رانگ. کامران کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل صحیح جو ہو رہا ہے, بالکل صحیح ہو رہا ہے. اگر اس پلاننگ کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلیں گے, آپ سوچیں پھر آپ زلمی جیسی ٹیم سے جیت جائیں تو وہ تو بڑا مشکل ہے. کیوں شروع میں کوئٹہ جیتتی تھی,
کیونکہ ٹیم کا کمبینیشن بنتا تھا, قریب بھی نہیں زلمی کو لگنے دیتے, اچھا میچ ہوتا تھا لیکن جیتتے تھے. آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سالوں میں یہ ایسے ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ایسی مار کھا رہے ہیں کہ واپس آنے کا موقع نہیں مل رہا. 6 کے 6 بیٹسمین جو ہے وہ اوپنر ہے. حسن نواز ٹھیک ہے مڈ آرڈر کھیل رہا ہے 2 سال سے, لیکن اس ہے اوپنر ہے, انٹرنیشنل کرکٹ ایز اے اوپنر کھیلا ہوا ہے. آپ کے پاس 6 آپ کس کو آپ کھلائیں, ایک شامل آپ پچھلے 6 میچز میں 4 مرتبہ اوپننگ پیئر چینج کر چکے ہیں. وائی فار مجھے ایک بات بتائے نا, کوئی ریزن مجھے بتائے نا, یا شامل اچھا نہ کھیل رہا ہو یا پاور پلے کو اچھا یوٹیلائز نہ کر رہا ہو, زبردست فارم میں ینگ پلیئر آپ نے. وہی ایک چیز میں کہتا وہ آ رہا ہوں, ان کی نظر میں وہ ہیں جو ان کے قریب ہیں. ٹیم جائے ہار جائے سارے میچ, ان کی نظر میں وہ ہے کہ یہ پلیئر کھیل جائے, یہ رنز کر جائے, یہ کھیل جائے, یہ رنز کر جائے, جو ان کے قریب ہے. ان کی مینجمنٹ میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ساری ڈیسیژن دی ہوئے ہیں. یہاں پہ اب اونر نے دیکھنا, یہاں پہ اب معین بھائی نے دیکھنا کہ اگر اس ٹیم کو, اس فرنچائز کو بنانا ہے, کرکٹ اچھی کھیلنی ہے, تو ان بندوں کا کوئی کام نہیں ہے ڈگ آؤٹ میں, ڈریسنگ روم میں ان پلیئروں کے قریب لگنا. کوئی سینس نہیں بن رہی نا ان فیصلوں کی جو لیے گئے ہیں. خیر اینی ہاؤ کوئی بھی نہیں چل پایا. کل حسن نواز نے تھوڑے بہت رن کیے, رنا بال, ہاں رنا بال, لیکن اس وقت تو یہ بھی بہت لگ رہے تھے. دیکھو زلمی کی کوالٹی پتہ کیا ہے, وہ کیوں ڈفرینٹ ٹیم لگ رہی ہے. حارث اس کو بھیجا جا رہا ہے 4-5-6 اوور بس, صحیح ہے, اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. جہاں پہ وہ آؤٹ ہوتا ہے تو مینڈس ویسا کھیلتا ہے. تو بابر کے لیے ساری چیزیں آسانی ہے نا. آپ کو پاور پلے کراچی میں اچھا کھیلنا ہے, ٹاپ آرڈر, آپ نے جو ٹاپ آرڈر میں پاور پلے اچھا کھیلا تھا آپ نے اس کو نیچے کر دیا. کیا ہو گیا؟ مطلب کرکٹ کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھلا رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ ہمیں پاور پلے میں اچھا فلائنگ اسٹارٹ مل جائے تو نیچے والے ریکور کر لیتے ہیں. اگر پاور پلے میں آپ کے 2-3 آؤٹ ہو رہے ہیں تو پھر نیچے والے کیا کریں گے, وہ تو ٹک ٹک کریں گے نا. تو شامل کا گیم تو یہ نہیں ہے ٹک ٹک والا, امپرووائز والا, وہ تو پاور پلے کا فائدہ اٹھاتا ہے. سوچنے والی بات ہے میں نا, جو بندے ہیں نا مینجمنٹ میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, تو اس چیز سے نکلنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ایک آپ نے امرجنگ پلیئر جو بھی ہے آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. اب آپ دیکھیں کہ ان کی بیٹنگ اتنی زبردست جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ٹاپ 10 میں 2 ان کے ہی ہیں, ٹاپ 2 انہی کا ہے, یعنی کہ مینڈس بھی انہی کا اور بابر, ہاں ٹاپ 5 کر لیں تو مینڈس بھی انہی کا اور بابر بھی ان کے 301 رن ہو گئے. بریلینٹ پرفارمنس. شامل ٹاپ 5 میں تھا نجیب, وہ پیچھے چلا گیا ایک یا 2 میچ پہلے. تو کیسے یار, نہیں مطلب میرا کوئی وہ نہیں ہے, ان کا ہی نقصان ہے. اور ان میں سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ ہیری پوٹر اور رک پرفارمنس نہیں کر رہے. ابرار اور عثمان طارق کا کام ہے آؤٹ کرنا اس پچ میں. بالکل. ذرا بابر کے سٹیٹس پر نظر ڈالتے ہیں, اور بابر پی ایس ایل ریکارڈز جو ہیں ان میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سیزن میں ان کی کیسی پرفارمنس ہے. 6 میچز میں 301 رن, 132 کا سٹرائک ریٹ, 75 کی ایوریج, 87 ہائیسٹ. اور آپ اوور آل بھی دیکھیں تو بابر ظاہر اتنے سکسیسفل رہے ہیں پی ایس ایل میں. مائی پوائنٹ ہیئر, مائی کوشچن ٹو یو از, سب بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, سی او نے تو کل نظر بھی اتار دی ان کی. کس کی؟ بابر اعظم کی نظر. ہاں نظر لگی ہوئی, مطلب وہ صدقہ دیا ان کا. صدقہ اچھی. آپ کو فوٹیج دکھا دیتے ہیں, وہ یہ دیکھیں آپ, سلمان رشید نے یہ, ہاں کیا کہہ رہے تھے باسط بھائی؟ صدقہ تو اچھی چیز ہے, لیکن یہ صدقے کا کھانا کھلائے نا کسی کو ان پیسوں سے بہت اچھی چیز ہے. صدقہ اتارنا چاہیے. یہ میں بینگ آف فادر بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں صحیح بات ہے, ہونا چاہیے. سب پلیئرز کا پھر اتارنا چاہیے. بالکل, سب کا, اور اچھی چیز ہے. فارم میں نظر نہ لگے, ایسے کرتا جائے. بیسٹ پلیئر ہے پاکستان کا, بڑی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پی ایس ایل سے کبھی بھی ہمیں یہ پرابلم نہیں تھی, ہمیشہ ہی یہاں پہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ہمارے سارے سٹارز, بٹ وہ پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہو پاتی انٹرنیشنل میں. وہ کیا ریزن نظر آتا ہے باسط بھائی؟ ایک واقعہ بتا دوں آپ کو. ایک اوپنر بڑا اچھا نیٹ پہ کھیل رہے تھے, عمران بھائی کپتان تھے, جاوید بھائی وائس کپتان تھے, اور بڑی شاٹیں مار رہے تھے. تو کپتان نے کہا جاوید بھائی, مطلب انہوں نے کہا تھا, وہ جاوید بھائی کو بولا کہ دیکھ کتنا اچھا کھیل رہا ہے. تو جاوید بھائی نے وہیں سے کھڑے ہو کے پتہ کیا بولا, وہ عاقب جاوید بالنگ کر رہا ہے, اس کو بڑی بڑی مچھیں لگا دو مگ ہیوز والی, پھر دیکھو کیسے سل پہ لگیں گی. تو انٹرنیشنل کرکٹ بالکل ڈفرینٹ کھیلتے ہیں, اس طرح تو کھیلتے ہی نہیں ہے نا جس طرح بابر کھیل رہا ہے.
پچھلے 2 سال سے نظر ہی نہیں آ رہا. ورلڈ کپ میں آپ دیکھ لیں, چلے نمبر خراب تھا اس کا, وہ سوٹ نہیں کرتا تھا, لیکن ہمیں چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسی گیم کہ اگر تھوڑی مشکل کنڈیشن ہے تو آپ جتوا کے آ جاؤ. اور انٹرنیشنل بھی نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل میں بھی اچھی پرفارمنس ہے, ایسی تھوڑی وہ اتنا آگے تک چلا گیا. بات ہے آئی سی سی ایونٹس, آئی سی سی ایونٹس جب ٹاپ ٹیمیں ہوں 23, 24, 25, 26 کسی میں بھی نہیں ہے نا اس میں ناہید رانا جیسے سب بالر ہوتے ہیں نا بھائی, ایک بالر تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, بیسٹ آف لک, کیونکہ ابھی اچھی فارم میں اچھا کھیل رہا ہے. اچھا کھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ. ابھی کیا سی او صاحب ہیں, وہ کون ہے, وہ سلمان نصیر, انہوں نے نظر اتاری. ہم بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ جو بھی ہے اچھا کھیلے, اس طرح انٹرنیشنل میں بھی کھیلے. اصل بات یہی ہے نا کہ وہ یہ چیز وہاں ٹرانسفر, ہاں وہاں ٹرانسفر ہونی چاہیے. یہاں تو آپ کو 2 بالر لوز مل جاتے نا یار. صحیح ہے کامران. یا بالکل ایسے ہی ہے, پی ایس ایل کا بیسٹ پلیئر ہے, اوور 4000 رنز کیے ہوئے ہیں, ہر سال یہ ایک الگ ہی پرفارمنس نظر آتی ہے. اب جو یہ سیزن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ کبھی موقع ملا انٹرنیشنل میں اوپن پہ 4 نمبر پہ نہیں تو کوئی فرق نظر آئے گا. خود بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, اتنی زبردست فارم میں ہے, تو اس فارم کو ذرا انٹرنیشنل کرکٹ میں جب T20 میں اوپن کرے تو یہی فارم نظر آنی چاہیے. جیسے کل میچ فنش کر کے آیا, یہ چیزیں ہم لوگ مس کر رہے تھے, تو بہت اچھا لگا کہ اس فارم کو کنٹینیو رکھیں. مزید دیکھیں, پلیئر جب تک کھیل رہا نا اس نے سیکھنا ہے, وہ کبھی کمپلیٹ پلیئر نہیں ہو سکتا. چھوڑ بھی دے گا, سیکھتا رہے گا. ہم بھی سیکھتے رہے ہیں, ابھی تک سیکھتے ہیں, جاتے ہیں سارا کچھ. تو پلیئرز کی لائف میں سیکھنا ختم نہیں ہو سکتا. تو اب بابر کو دیکھنا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کہاں پہ ہے. بابر نہیں, باقی بھی, سلمان علی آغا بھی اس میں آتا ہے, سائم ایوب بھی آتا ہے کہ جیسے وہ رنز نہیں کر رہا. بات سارے پلیئروں کو سوچنا پڑے گا کہ اب وہی میں کہہ رہا ہوں سارے. اب وہاں پہ آپ کو دیکھنا کہ ہم نے بڑی ٹیموں کو جیتنا کیسے. وہ لیگ کرکٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ 30 کیمرے لگے ہوتے ہیں, 40,000 کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے, میچ ریفری ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ میچز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اچھی پریکٹس ہے ٹاپ اپوزیشن کے خلاف, ان کے ٹاپ پلیئرز کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کی ٹاپ بالنگ کے خلاف, ٹاپ بالنگ کے خلاف نجیب, آپ جب فارم لگی ہوتی ہے نا, جب آپ کلیئرٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ ساری چیزیں بڑی مزے سے مینج کر لیتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ٹاپ مینجمنٹ کا بھی کام ہے کہ ایک پروسیس بہتر کریں اپنی سلیکشن کا, پرفارمنس. جنہوں نے نمبر 4 پہ بھیجا تھا ان کی چھٹی ہو گئی ہے, تو اب نمبر 4 پہ نہیں آئے گا. نہیں تو 4 پہ تو ویسٹ کرنے والی بات تھی نا, وہ تو ہم سب جن کا مائنڈ سیٹ تھا جاتی تھی. ظاہر ہے. الحمدللہ ہمارا چینل وہ ہے جس نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ER بھائی کے چینل پہ بیٹھا ہوں, ہمارے چینل میں ہم لوگوں نے بولا 4 نمبر سوٹ نہیں کرے, چاہے وہ 100 کر دیتا, 4 نمبر چاہے نبی بھی آتی ہے جو بھی تھی, وہ اسٹرائک کا پلیئر ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بڑھیں گے آج کے گیم پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11. اس وقت لائیو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. میچ جاری ہے حیدرآباد اور پنڈیز کے درمیان, جس میں راول پنڈیز کے 18 پر 1 آؤٹ ہے. آج عثمان خواجہ کو اوپننگ کا موقع ملا اور وہ کچھ خاص ایڈ کر نہیں پائے. چوتھے اوور کا کھیل مکمل ہو گیا ہے. 19 پر 1 کھلاڑی آؤٹ ہے. 4 اوور کے بعد بیٹنگ رضوان اور یاسر کر رہے ہیں. باسط بھائی, کیا لگ رہا ہے پچ کو دیکھ کے اور ابھی تک کی جو آپ نے گیم دیکھی ہے, کیسا کھیل رہا ہے پنڈی؟ بالروں کے محتاج بن کے کھیل رہے ہیں یاسر. ابھی ایک بال بریک ہوا ہے یاسر کو, شارپ بریک ہوا ہے, جس طرح اسپننگ ٹریک پہ ہوتا ہے نا, اگلی بال وہ بریک ہی کھیل رہا ہے اور وہ اس نے آرم کرا حسان خان نے. مطلب ایک بال کے بعد مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. مطلب مجھے تو یہ نظر آیا, باقی جس طرح کھیلنا چاہیے اس طرح نہیں کھیل رہا یار. پچ تو اتنا اچھا نہیں ہے. آپ جب چوکا مار رہے ہیں ایک اور اگلی بال آپ کو شارٹ بال مل رہی ہے تو آپ سنگل لے رہے ہیں یار. پاور پلے میں تو آپ کو باؤنڈریز پہ جانا ہے نا. اب عثمان خواجہ کیا بہت بڑا میچ چینجر تھا, جو آؤٹ ہو گیا تو آپ انڈر پریشر ہو گئے یار. نہیں بالکل بھی نہیں. ابھی آپ نے پاور پلے کا تو استعمال 4 اوور میں 19 رن کیا یوٹیلائزیشن ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس میں پہلے اوور میں 8 رن بنے, 2 باؤنڈریاں لگی ہیں, تو بہت پیچھے کھیلنا ہے یار.
देख के पता चल रहा है कि पॉइंट्स टेबल पे नीचे पे है, वो देख के पता चल रहा है इनके प्रेशर में ठीक ठाक लग रहा है कि आप देखें पहले ओवर में 8 है, अगले 3 ओवरों में 11 रन की हैं, 10 रन की हैं, तो वो नजर आ रहा है कि प्रेशर है, वो चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सरवाइव कर लें, हम थोड़े रन्स कर लें। तो जब इस सोच के साथ खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक अच्छा सेटर टोटल करना, क्योंकि ये भी टीम बॉटम पे थी, 2 मैच जीत के आई हुई है और अच्छी मानस ने कैप्टनसी की है कि पहला ओवर फास्ट बॉलर से करवाया, स्पिनर से दूसरा ओवर करवाया, तीसरा उसने देखा आउट हुआ है तो फिर साथ ही दोनों राइटी बैट्समैन आए हैं तो एहसान खान को बॉलिंग करवा दी है। तो अच्छा इस वक्त तक कैप्टनसी, लेकिन पिंडी की टीम ठीक ठाक प्रेशर में लग रही है। रिजवान ने 3 चौके मारे हुए हैं, आप देखें वही 12 रन हुए हुए हैं, तो बाकी थोड़ा सा लंबा जाएगा। यहाँ पे अगर हैदराबाद से जीतना तो एटलीस्ट 170 प्लस आउट भी हो गया रिजवान। और रिजवान की विकेट गिर गई है। जिस तरह रिजवान खेल रहे थे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ा स्कोर हम देख सकते हैं उनसे, लेकिन जब आपकी ना फॉर्म आपका साथ दे रही हो, ना टीम अच्छा कर रही हो, तो फिर रिजल्ट्स भी ऐसी आते हैं, परफॉर्मेंस भी ऐसी आती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जी देखे वो टांग बिल्कुल ही नहीं हिली, बिल्कुल ही फुटवर्क बिल्कुल ही नहीं। इसी तरह के एक आध और डिसमिसल मैंने इसी सीजन में देखा है कि ये इस तरह फंस रहे हैं। हाथ से खेल रहा है, जब तक पाँव मूव नहीं होंगे कहाँ से। कितना बड़ा गैप था बस, बहुत बड़ा गैप था। वो खड़े खड़े वो एक्चुअली उसका माइंड ही कवर की तरफ था, इसलिए वो गैप बन गया। कट या शॉर्ट ऑफ लेंथ हो तो पुल मार। देखो नजीब, आपके जो टॉप 3 बैटर है ना T20 में जी, वो ट्यून सेट करते हैं। अब जो जिस तरह ये आउट हुए तो मिचेल और बिलिंग क्या करेंगे? अगर आप की गेम खेलेंगे ना जैसे चल रहा है क्या? नहीं, अगर वो तो अपना गेम खेलेंगे, वो अपना गेम अब उसमें जाएंगे, जितने रन बन सकते हैं बन जाए, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट हो गया। मेंटालिटी टोटली डिफरेंट है। वो हमारे साथ ना आप कंपैरिजन करें, वो टीम के लिए खेलते, अपने लिए नहीं खेलते। वो आते साथ कोशिश करेंगे ये 2 ओवर रह गए पावर प्ले में, इसमें जितने हम रन कर सके कर लें, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। रिजवान ठीक है, यहाँ पे कोयटा की टीम जो कर रहा है उसको 5वें पे ले आए हैं, जो नहीं कर रहा उसका नंबर थोड़ा सा 3 पे कर दें, 4 पे कर दें। आप अब्दुल्ला फजल को करवा के देख लें, सैम बिलिंग को भेज के देख लें, तो ये चीजें करने वाली होती हैं। इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल से 8 की 8 टीमों में सबसे टॉप क्लास और बड़े नाम इस मैनेजमेंट में है। बासित भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर रिजवान देख रहे हैं कि उनसे नहीं हो रहा और उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है इतना ज्यादा, तो वो नीचे चला जाए फॉर अ लिटिल वाइल और अब्दुल्ला फजल को ऊपर भेज दे। कभी हुआ नहीं है ना भाई, असल में अब क्या इन लोगों की सोच है। कोई जो अभी कामरान कह रहा है बड़े बड़े नाम है, अरे यार बड़े नाम का काम है कि भाई आप उसकी हेल्प करें, हेल्पर बने ना, फैसिलिटेट करें ना उसको। भाई रिजवान आपसे नहीं हो रहा परफॉर्मेंस, आप इस नंबर पे आ जाओ, आपको दूसरे को दो ना चांस। लेकिन आप क्या समझते हैं, कहा होगा मैनेजमेंट ने? नहीं कहा होगा तो अफसोस होगा। अगर कहा हुआ तो वो कहे मैंने नहीं खेलना नीचे, तो फिर नहीं, इस वक्त तो ये है कि ना, नहीं ये भी तो हो सकता है ना, दोनों तरफ आप सोच के बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पे बैठ के बात की जाए और समझाया जाए तो आई डोंट थिंक कि रिजवान इस बात पे मना करे, बिकॉज आपको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा ना ऊपर से रन बात की है उन्होंने, बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस है कि मैं करता हुआ आ रहा हूँ, तो अभी मेरी फॉर्म नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, उसका कहना है कि मतलब 1 नंबर नीचे कर ले, उसके लिए भी अच्छा हो, टीम के लिए भी अच्छा हो। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता सेक ऑफ टीम। टीम इस वक्त बुरे हालात में है, बॉटम पे है, कोई मैच जीतना बड़ा जरूरी, फेस सेविंग करनी बड़ी जरूरी है प्राइड के लिए। तो इस वक्त टूर्नामेंट से तो बाहर ही लग रहे हैं, जैसे अभी ये 5 मैच ना जीते तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, पिंडीज के रिजल्ट भी बात करते करते साथ पिंडीज के रिजल्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, और सारे मैच ऑब्वियसली हारे हुए हैं, तो इसी वजह से इस किस्म की पोजीशन में आ गए हैं। शुरू से आखिर तक ऑल गेम्स जो भी हैं वो सब हार चुके। तो नजीब, अगर आप ये वाला मैच पिंडीज अगर हारता है, उसके बाद रिजवान रेस्ट करता है या नंबर चेंज करता है, फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? आपने कोई मतलब फिर क्या फायदा? चांस ही नहीं दिया अपनी टीम को। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, और मेरा ख्याल है अगर वो बोले भी ना क्या रिजवान कि नहीं मैं तो इसी नंबर पे खेलूंगा, तो फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स को चाहिए कि जी आप रेस्ट करें। सिंपल, बहुत आसान लफ्ज है। बट अब चल देखिए, आप कप्तान को 10 सालों में करता हुआ आ रहा है ना, बुरा टाइम आता है, हर किसी पे आता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। पहले मैच में अच्छे रन किए थे, आउट हो गया, उसके बाद नहीं कर सका।
لیکن پاس کی پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ریپوٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ٹیم کا سوچتے ہیں. اب دیکھیں ڈیرن میچل کھیل رہا ہے، اس نے تیسرا بال ہی کیسے سکور کرنے گیا، چانس لیا اس نے. تو یہ چیزیں ہمارے لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے کہ صرف ہماری اپنے پرسنل گول نہیں ہے. یہی چیز ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 بجے جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے اور آنے والے میچ پہ بھی بات کریں گے. وہ بھی کراچی اور اسلام آباد کا بڑا امپورٹنٹ گیم ہے دونوں ٹیموں کے لیے. باسط بھائی ابھی دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کتنا سکور ہوگا؟ 140 کر لیں بہت ہے. جس طرح کی بال نیچے بیٹھ رہا ہے. کامران جیسے 2 آؤٹ ہوئے ہیں، اب تو 160 کریں گے تو تھوڑا فائٹنگ ٹوٹل ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، فی الحال اس مشن میں بس اتنا ہی. آپ سے شام 5 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.